تو آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو ہے معمولی ضرر ہو، نقصان ہے لیکن بہت کم، غیر قابل اعتنا نقصان کا باعث ہو، زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، ایسا ضرر ہے کہ انسان عام طور پر اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو ایسے ضرر کے ساتھ روزہ رکھنا واجب ہے۔ ان معمولی ضرر اور معمولی نقصان وغیرہ کے لیے روزہ چھوڑنا صحیح نہیں ہے۔ مثلا مزاج میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے، یا مثلا سستی پیدا ہو جاتی ہے، یا مثلا جو ہے آنکھیں کسی حد تک، آنکھوں کا نور مثلا کسی حد تک غیر معمولی جو ہے معمولی سا مثلا اس میں کمزوری آ جاتی ہے، یا مثلا بدن میں تھوڑی سی ضعف اور سستی کا احساس ہوتا ہے، یا مثلا اسی طرح سے بعض ایسی چیزیں کہ جو افطار کرنے کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام روزے کی تاثیر ہے۔ عام دنوں میں آپ خود تجربہ کر چکے ہوں کہ آپ صبح ناشتہ نہ کریں، دوپہر کھانا بھی نہ کھائیں، تو یہ کیفیت عادی نہیں ہوتی ہے جو روزے میں جو ہے سحری کھانے کے بعد جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ کیفیت شاید یہ روزے کی تاثیر ہے انسان کے جسم پر اور مفید تاثیر ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے روزہ چھوڑنا صحیح نہیں ہے کہ معمولی سا مثلا سر میں درد ہو جاتا ہے، معمولی بدن گرم ہو جاتا ہے مثلا، ان چیزوں کے لیے۔ تو لہذا اسی طرح دوسرے مختصر ضرر جس سے عاقل پرہیز نہیں کرتا تو عرفاً لوگ اسے تحمل کرتے ہیں، تو ایسی چیزیں شرعی عذر شمار نہیں ہوتی، اور انسان کے لیے ایسے عذر کے ساتھ روزہ رکھنا واجب ہے۔ اگر روزہ انسان کی جان کے لیے خطرہ نہیں رکھتا، جان کے لیے خطرناک نہیں ہے، لیکن روزہ رکھنے والا خوف رکھتا ہے، اس سے یہ خوف لاحق ہے کہ اس کی عزت جو ہے اور اس کی آبرو اور اس کے مال کو نقصان پہنچے گا روزہ رکھنے سے۔ کوئی بھی ایسی حالت ہو سکتی ہے کسی غیر مسلم ملک میں، کسی مثلا غیر شیعہ جو ہیں تند رو مسلمانوں کے پاس مثلا اس طرح ممکن ہے کہ عزت کے لیے مسئلہ ہو، مثلا کافر ممالک میں، یا اس کے مال کے لیے خطرہ ہو، تو اس طرح جان کے لیے خطرہ نہیں ہے، لیکن عزت آبرو مال کے لیے خطرہ ہے، جس سے بچنے کے لیے اسے روزہ چھوڑنا پڑتا ہے، اور کوئی معقول راستہ بھی نہ ہو تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں جب رکھ سکے تو اس کو۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، دو صورتحال ہے۔ ایک صورت یہ کہ بالکل نہیں رکھ سکتا، وہ روزہ اس کی رسن برداشت سے ہی باہر ہے، نہیں رکھ سکتا، اس پر روزہ واجب نہیں ہے، اور جو ہے مد بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن بعض افراد ہیں بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے غیر معمولی مشقت کا باعث ہے، رکھ سکتا ہے لیکن بڑی تکلیف کے ساتھ، تو ان کے لیے روزہ واجب نہیں ہے، لیکن ہر دن کے عوض، ہر روز کے عوض ایک مد طعام واجب ہے، 750 گرام گندم یا آٹا، روٹی وغیرہ یا ایسی چیزیں فقیر کو دینا چاہیے، طعام دینا چاہیے۔ تو لہذا ان میں پیسہ نہ دیں فقراء کو کہ اس قیمت میں آٹا خرید کر دے دیں، روٹی خرید کر دے دیں، تاکہ وہ وہی روٹی میں بھی وزن وہی 750 گرام ہونا چاہیے، آٹا دیں تب بھی وہی 750 گرام۔ گندم تو شاید کوئی لیتا نہیں ہے اس دور میں، کیوں کہاں جا کر اسے آٹا بنا کے لائے، تو آٹا دے دیں یا پھر گندم دے دیں جو ہے، یا پھر روٹی دے دیں، روٹی دیں پھر تندور والے کے ساتھ مثلا آپ یہ قرارداد کر سکتے ہیں کہ اسے 750 گرام کی روٹی دے دیں کہ اس سے کم نہ ہو۔ تو یہ جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنا بالکل نہیں رکھ سکتا، اس پر مد نہیں ہے، روزہ بھی واجب نہیں ہے، مد بھی واجب نہیں ہے، جس کے لیے جو ہے غیر معمولی مشقت کا باعث ہے اس کے لیے روزہ واجب نہیں ہے، مد واجب ہے، ہر دن کے حساب سے 750 گرام واجب ہے۔ اللہم
باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين إلى روح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة